قرآن شریف کے اندر سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں۔ وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو وہی وقت تہجد کا ہے، خوب تہجد کی نماز پڑھنی۔ ایک چیز آپ نے نا پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، وہ غصہ ہے۔ سارے روزے نا، یعنی بالکل عین افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت، کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح کہ غلط؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے، اس کو سہنا ہے۔ اسے کہنا یار روزے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور ذہن میں حدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے، اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ موبائل کم استعمال کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضور نے اسے شہر عظیم بھی کہا، شہر مبارک بھی کہا۔ آگے بھی عرض کروں، نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کچھ جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ ماہ مبارک، اچھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں، کھاؤ اور شکر کرو۔ رمضان مہینہ صبر کا ہے، سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پہلے کھاؤ اور شکر کرو، جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو، یہاں کھاؤ اور صبر کرو۔ یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے، لوگ بے چین رہنے لگ گئے، جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں۔ لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بڑی جلدی رائے دیتے ہیں، لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں، لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں، صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا۔ حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے، صبر کا بیان، اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں صبر کا ذکر ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ساری احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح جو جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ تو صبر کرنا، انتظار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی۔ تو صبر کا مہینہ ہے رمضان،
اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا، تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہریں تو صحیح، نتیجہ آنے تو دیں، رزلٹ نکلے گا۔ لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے۔ یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا سی بات پہ تڑپے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں اور سانس اکھڑنے لگ جائے اور زبان خشک ہونے لگ جائے اور ہونٹوں پہ سکری آنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا۔ تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا اطمینان۔ کسی سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے مکے والے لوگ دشمن بن کے حضور کے مقابلے میں نکلے، پر محبوب نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ حضور کے صبر نے ان سارے دشمنوں کو نبی پاک کا غلام بنا دیا۔ وہ دشمنیاں عقیدت میں بدل گئیں۔ آپ تھوڑا صبر تو کریں۔ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا دوستوں کے، اور کبھی گھروں میں بھی، بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا کمنٹس تھوڑے سے تھوڑے کرنا، رد عمل ذرا کم سے کم دینا، اس لیے کہ اس کام کی ہونی تو آخر میں صلح ہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی سخت رائے دے چکے ہوں بے صبری کے عالم میں کہ پھر وہ آپ کی صلح کے راستے میں وہ جملے رکاوٹ بن جائیں۔ تو صبر سے، اطمینان سے، قرار سے، یہ سارا رمضان المبارک صبر سکھاتا ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں نعمتیں پڑی ہیں اور آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی جائز کمائی کی ہیں، اور بھوک بھی پوری لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ رب کا جب تک حکم نہیں نہ آتا، افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی دیر تک کھانا، یہ صبر ہے۔ تو یہ صبر ہی پھر انسان کو محرمات پر صبر سکھائے گا۔ یہی صبر پھر سکھائے گا کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے۔ حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ ماہ رمضان، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی ایک ہے کہ اوہو ٹانگیں نہیں اٹھ رہی، اب تراویح کا ٹائم، نہ، اس میں کجی ہے، اس میں تھوڑا سا نا ذوق کی کمزوری ہے۔ اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے، بھاگ کے اٹھنا ہے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے، اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی، نماز شوق سے پڑھنی ہے، شوق سے۔ یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں، اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلے سے یہ کام کریں، اشک شوئی کریں۔ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک سپارہ قرآن مجید کا گھر میں پڑھتے تھے، ایک مسجد میں پڑھتے تھے، ایک رات کو تراویح میں پڑھتے تھے، ایک گھر میں اور ایک مسجد میں اور ایک رات تراویح میں۔ تو کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے رمضان میں؟ 3۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے،
جیسے ہمارے حفاظ نہیں دور کرتے، ایک حافظ پارہ سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، پہلے ایک سنتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کو سناتے، حضرت جبریل حضور کو سناتے. اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ نبی کریم نے دور فرمایا قرآن مجید کا. میں نے ایک دفعہ سفر پہ تھا، کہیں میں گیا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے رمضان میں، تو ایک صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تراویح. تو بڑا ہی رونے لگے وہ تراویح میں، بہت روتے جا رہے ہیں. تو ہچکیاں ان کی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ جو آیات جو پارا اس دن چل رہا تھا وہ آیتیں بھی ساری رحمت والی تھی، کرم والی تھی. ایک ہوتا ہے کچھ ایسی آیات ہیں جن کو سن کے رونا آ گیا، لیکن میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے رحمت پر بھی لوگ رو پڑتے ہیں. تو وہ کچھ زیادہ ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہچکیاں بندنے لگیں اور ساتھ والے لوگ تھوڑے سے محسوس کرنے لگے، قربان جائیں. وہ سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا خیر ہے؟ تو دیسی آدمی دیہاتی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ جو تراویح پڑھانا نا یہ میرا بیٹا ہے. تو میں کہا میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور مصلی سنا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا. تو آج پہلی دفعہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شان بڑی ہو گئی، میں بڑا بلند ہو گیا ہوں. مرتبہ میں نے اسے کہا کہ تو تھوڑا اور بھی رو لے تو تیرا بنتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے نا یہ وہ بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی یہ بڑی ضروری. رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے. میری خواہش یہ ہے کہ دن میں آپ ترجمہ پڑھیں پارے کا، تھوڑا غور سے پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں اور رات کو پھر وہ تراویح میں سنیں. آپ کو عجیب سا لطف آئے گا، آپ محو ہوتے رہیں گے اور سارا دن وہ چیزیں آپ کے حاشیہ خیال پر چمکتی دمکتی رہیں گی، آپ کو سرور آئے گا. یہ کمال کام ہے. اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی، بہت ساری چیزیں بھی سحری کے وقت، دودھ دہی بھی بعض جگہوں پہ لانا پڑتا ہے جا کے، تو 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں. یہ روٹین بنائیں پہلی رمضان سے. آپ ذرا جلدی اٹھیں، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 6-8 جتنی توفیق ہو تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنی سحری کر لیں. لیکن کوشش کریں کہ نوافل کی کثرت ہو، تراویح کا خاص اہتمام ہو، قرآن مجید کے ساتھ خاص دلچسپی ہو رمضان شریف میں. اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا ہے. حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے. اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں، جوامع الکلم ہیں، تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، بخشش بھی نازل ہوتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، رحمت بھی برسائی جاتی ہے. جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رحمت فرمائے گا. جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی. اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں، اسے رزق بھی دیا جائے گا. جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی. جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خداوندی دیا جائے گا. جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے. اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں. کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں، وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں،
باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں. اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکھا جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں. میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجئے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجئے گا, اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان نے ٹھیک ہونا تھا. سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی, سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں. تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں, تبصرے کر لیے, فلاں نے فلاں کو گرا دیا, فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا, یہ سارا ہمیں پتہ ہے. تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں, ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں, موبائل کے غلط استعمال سے بچیں. آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا, توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے, ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں. حضور نے اتنی عظمتیں رمضان کی بیان کی, اتنی عظمتیں بیان کی, اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے.